would like to request Dr. Amna Muazzam, ma'am, please enlighten us with your views. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to everyone. I would like to begin my talk with some Urdu poetry. اٹھو اٹھو کے اندھیرے ناکام کر جائیں، اٹھو اٹھو کے اندھیرے ناکام کر جائیں، نئے جہاں کے نئے آدمی نہ مر جائیں، اجڑ نہ جائیں تمدن کے شہر، جلد اٹھو تمہارے پاس ہے تریاق زہر، جلد اٹھو اٹھو کہ آپ ہی سورج طلوع کرنا ہے، تمہیں ظلمت کے اندھیروں میں نور بھرنا ہے. So basically I think much has been said by respected Professor Dr. Nizamuddin Sahab. Whatever I thought I should speak is mostly being said by him, so I endorse whatever he said. And the rest was said by Dr. Rafia. And finally, the most closer part to my heart that is related to religion was said by Dr. Gulzar. So almost there is nothing left majorly to talk about. But I would like to shed some light on no doubt that social issues are there, the violence is there, the poverty is there, the gender inequality is there, the unemployment rate is increasing, the traumas are increasing around us, people are suffering from so many mental illnesses because of these social issues. But how to begin with combating ourselves from these social issues and how to improve our mental health? Because nothing is going to change around us. As a psychologist, we know that things will remain same. They are not going to be changed by us. But whatever we can change is ourselves. So I think ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک میں جب بہت سارے کمیشن کے انٹرویوز میں اور ادھر ادھر کہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا پوٹینشیل جو CSS کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ بات کرتی ہوں تو آئی گیٹ ٹو نو کہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں، سو آئی ریمین سرپرائزڈ کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں. سو آئی تھنک وی شوڈ ورک آن آر سیلف کہ ہم سب سے پہلے اپنے پوٹینشیلز آئیڈینٹیفائی کریں، اپنی اسٹرینتھس آئیڈینٹیفائی کریں اور ایز ویل ایز اپنی ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کریں. کیونکہ جب ہم ایز اے پرسن اپنے سیلف کا پورا نالج رکھیں گے تو وہاں سے وہ ٹائم آئے گا، وہ مومنٹ آئے گا کہ ہم اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے ہم نے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ایز این آئی، ایز این سیلف. ہمیں اپنے آپ کو پیسفل رکھنا ہے، اپنے آپ کو ٹالرنٹ رکھنا ہے، اپنی اسٹرینتھس کو یوٹیلائز کرنا ہے، اپنی اسکل انہینسمنٹ کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے کسی اور کی ہیلپ کرنی ہے. جو سیکنڈ فیز ہے وہ جو دوسرا پرسن ہے اس کو تو ہم بعد میں انڈرسٹینڈ کریں گے نا، اور لاسٹ میں آتا ہے کہ وی ایز سوسائٹی، اور پھر ہم سوسائٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. تو میں تو آج کے دن کے حوالے سے یہ جو اتنا زبردست پلیٹ فارم اتنے ایکسپرٹس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر ایک ارینج کیا ہے، اس میں آپ ینگ اسٹوڈنٹس کو تو اسپیشلی یہ میسیج دوں گی کہ آپ لوگ اپنی اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ان کو انہینس کریں اور اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور آپ ایز سائیکالوجی اسٹوڈنٹس بہت آسانی سے یہ کر سکتے ہیں. جیسے ہماری نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو ہم نے کیسے منیمائز کرنا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے. جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ تھرو اٹ اوے. چھوٹی سی ٹیکنیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کیسے کم کریں گے، اپنے اندر اینگر ویوز کو کیسے کنٹرول کریں گے، اپنے آپ کو کیسے زیادہ پیسفل بنا سکتے ہیں. اور جہاں تک ڈاکٹر گلزار نے اپنی ٹاک کو جب ریپ اپ کیا تو انہوں نے کچھ بہت خوبصورت بات کی جس کو میں تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں چاہوں گی کہ میں کہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا ریلیجن کی طرف دیکھیں اور ہم ہیومینٹی کے بیسک پرنسپلس کی طرف دیکھیں اور یہ جو فارگیونیس ہے یہ اپنے اندر لے کر آئیں، اپنے اندر ہم شکر لے کر آئیں، توکل لے کر آئیں، معاف کرنا لوگوں کو سیکھیں، تو ہمارے ارد گرد جتنے ایشوز ہیں نا وہ ایٹ لیسٹ 50% ہونا ویسے ہی ریڈیوس ہو جائیں گے. جب ہم اپنے اندر وہ گرجز ہولڈ کر کے رکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یا مجھے اس چیز میں یہ تکلیف ہے یا میرے ساتھ سوسائٹی انجسٹس کر رہی ہے، تو پھر انہی سوچوں کے ساتھ سوسائڈ ریٹ بھی بڑھے گا. ان سوچوں کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں جو ڈپریشن ابھی 39% ہے وہ شاید اللہ نہ کرے اس سے بھی بڑھ جائے گا اور ہم پتہ نہیں کہاں جا کے رکیں گے. The other day I was attending a beautiful talk delivered by Dr. Rafia Rafiq at Fountain House, اور ان کا ایک کی نوٹ لیکچر میں نے سنا اور وہ دن میرا اتنا اچھا گزرا اور ان کا سارا فوکس جو تھا وہ سورہ رحمان کی بیوٹی پہ تھا اور اسلامک پرنسپل کی انکارپوریشن کے اوپر تھا کہ کیسے آپ اپنی لائف میں یہ صبر، شکر، توکل اور فارگیونیس ان چیزوں کو لے کے آئیں تو آپ کی زندگی کتنی پیسفل ہو جائے گی. تو جب ہم خود پیسفل ہوں گے تو مائی پوائنٹ از دیٹ وی ول بی
more capable enough to deal with the social issues and problems which are being prevalent around us. کیونکہ اگر ہم simple mental health counseling کی بات کرتے ہیں, believe me it is so much stigmatized کہ کوئی بھی فیملی, اچھی فیملی کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کبھی وہ نہیں بتاتے ہمارے بچوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہمارے اسپاؤزز کو کوئی mental health problem ہے. ایسے لگتا ہے سب لوگ صحت مند تندرست زندگی گزار رہے ہیں, لیکن آپ سے چھپ چھپ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں فون پہ, ڈاکٹر صاحبہ کسی کو ریفر کر دیں, جی وہ کسی کو دکھانا ہے, وہ کسی کون ہے. when I asked you 2 or 3 cross questions to I get to know کہ یہ اپنی بیوی کی بات کریں یا اپنی بیٹی کی بات کریں یا بیٹے کی بات کریں. and I felt so bad کہ آپ کیوں یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, کیوں یہ بات نہیں کرتے کہ جی ہمیں ضرورت ہے, جب آپ فزیکلی بیمار ہیں تب بھی تو آپ ٹریٹمنٹ سیکھ کر رہے ہیں نا, تو وائی ناٹ ٹیک ہیلپ فار یور ایموشنل اور سائیکولوجیکل پرابلم. لیکن اس کی ابھی بہت زیادہ شاید ہمیں ٹائم لگے گا. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب کی بات تھی کہ اٹس ایکسپینسو, آئی اگری اٹس ریئلی ویری ویری ایکسپینسو. تو اس کے لیے اپنے گھر میں خود ہمیں اپنا جو فیملی بائنڈنگ سسٹم ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, ایک دوسرے کو سننا ہے, اس چیز کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ہماری فیملی باؤنڈریز جو ہیں نا وہ بہت تیزی کے ساتھ ویکن ہو رہی ہیں. اب دیکھیں کہ جو یہ فیملی یونٹ, یہ جو خاندان کا سسٹم ہے, یہ 1970s میں ویسٹ میں ڈسٹروائے ہو گیا تھا پوری طرح. لیکن ہمارے کلچر کی, اس کولیکٹیوسٹک کلچر کی جو بیوٹی ہے وہ یہ تھی کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, یہاں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ بہت نیٹڈ تھے. لیکن ہمارا بھی سوشل سپورٹ سسٹم نا ود دا پیسج آف ٹائم بہت ہی ویک ہوتا جا رہا ہے, اور ہم اب دوسرے لوگوں کی اتنی کیئر نہیں کرتے. اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں کی ہمیں ایٹ لیسٹ بعض اوقات کسی اپنے فیملی ممبر کے بارے میں اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس وقت کس فیز میں سے گزر رہا ہے, یا اس کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے. ایٹ ٹائمز میں نے کچھ ایسی مدرس سے بھی کنورسیشن میں پوچھا, اور مجھے ان کو اپنی بیٹی کی فیوریٹ ڈش بھی نہیں پتہ تھی. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں بچے باہر سے آرڈر کرا لیتے ہیں اور یہ چیزیں. تو میں بہت سرپرائز ہوئی کہ ایک مدر کو اپنی بیٹی کی فیوریٹ فوڈ بھی نہیں پتہ کہ کیا ہے. لیکن اٹس ناٹ ٹو بی سرپرائز, اٹس گیٹنگ ویری کامن. تو ہمیں اپنے گھر میں بجائے اس کے کہ ہم صرف سوشل میڈیا پہ لوگوں سے کنیکٹ ہو جائیں, ہمیں اپنے گھر کے لوگوں سے بھی کنیکٹ ہونا ہے. تو وہ سوشل میڈیا پہ وہ جو سیلفی کی جگہ میڈم میسیج پوسٹ کرنے کو کہہ رہی ہیں, سیلفی بھی لگا لیں, نیچے اپنا میسیج بھی بے شک لکھ لیں, دونوں کو کنیکٹ کر لیں, خوش بھی ہو جائیں اور ساتھ میسیج بھی دیں. لیکن اپنے گھر والوں سے, اپنی فیملی کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ اسٹرانگ کریں, کیونکہ سب سے پہلی جو کاؤنسلنگ ہے وہ آپ کو اپنے گھر سے, جو ٹرسٹ آپ کو اپنے گھر سے مل سکتا ہے وہ آپ کو کہیں سے بھی اور نہیں مل سکتا. سو وی نیڈ ٹو ورک آن آور ریلیشن شپس, آن آور سوشل سپورٹ سسٹم, آن آور فیملی سسٹم ٹو کمبیٹ دیز سوشل ایشوز, جو شاید ہم بہت گراس روٹ لیول پر تو جا کر ہم سالو نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ انڈیویژول بنا کر ان کو فیس بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. پھر شاید ہمارے ہاں سوسائڈ ریٹ بھی کم ہوگا, ہمارے ہاں زیادہ ہیلدی اور ٹالرنٹ سوسائٹی جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. تو میں زیادہ ٹائم اور نہیں لینا چاہوں گی, میرے بعد اور بھی بہت سارے لرنڈ اسپیکرز ہیں جو بات کریں گے. تو مڈل پرسن کا ویسے ہی بڑا ٹرکی رول ہوتا ہے, آدھی باتیں ہو چکی ہوتی ہیں اور آدھی لوگ انتظار میں ہوتے ہیں. سو آئی جسٹ وڈ لائک ٹو گیو اے میسیج ٹو یو. زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر, زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر, آگ پر رقص کرنے کا فن سیکھ لے. تیرا سوزے دروں تجھ کو دے گا جنوں, جھوم کر آہ بھرنے کا فن سیکھ لے. پیاس تیری سمندر بھی ہو جائے گی, روشنی تیرے اندر بھی ہو جائے گی. تو بس ایک کام کر, مشعلیں تھام کر پانیوں میں اترنے کا فن سیکھ لے. تھینک یو. Very thought-provoking and eye-opening talk. As Dr. Amna said کہ ہمارا گھر, ہماری فیملی ہی بیسک سوشلائزیشن ایجنٹ ہے. سو آئی تھنک ہم پیرنٹس پہ یہ سب سے زیادہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو آج ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے بیٹا یا بیٹی کو کون سی فیوریٹ ڈش ہے, اور ہمیں یہ ان کو ان کے ٹائمنگز اور ان کے فرینڈز اور ان کی کیا انٹرسٹ ہے اس کا نہیں معلوم. اور وہ جو ہمارے پیرنٹس ہمیں بیڈ ٹائم اسٹوریز سناتے تھے, آج شاید بیڈ ٹائم اسٹوریز کہیں بالکل قصہ پاری نہ ہو چکی ہے. اور اس بیڈ ٹائم اسٹوریز میں جب ہمارے پیرنٹس ہمیں اس دور کے سپر ہیروز کے بارے میں بتاتے تھے تو ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے. تو اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم بینگ اے پیرنٹ کتنا ٹائم بیڈ ٹائم اسٹوریز پہ لگاتے ہیں.